أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و دلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی قہار ہے، وہی وہاب ہے، وہی رزاق ہے، وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا بھی مالک ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے۔ سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، اسی کی مشیت ہے، اسی کی مرضی ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین امام النبیین محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت کے سامنے پاکیزہ شریعت پیش کیا اور جنت تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ ابراہیم کی مشہور آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ کہا کہ اے انسانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو تم گننا چاہو گے، گن نہیں سکتے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس دل میں کرتے رہیں گے، اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے پاس جو کچھ نعمتیں ہیں اس کی حفاظت کرے گا، بلکہ نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی اضافہ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، واللہ پوری زندگی اتنی نعمتیں ملتی ہیں، اگر ہم اس کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتے۔ غریب سے غریب انسان بھی، فقیر سے فقیر انسان بھی اپنی جگہ پر وہ یاد کرے، سوچے کہ غریب سے غریب انسان کو فقر و فاقہ کے باوجود بھی، محتاجی کے باوجود بھی، تنگ دستی کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اسے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنے انعامات سے نوازا ہے۔ اگر ان نعمتوں کا احساس کرے گا تو دل سے کہے گا اے رب تعالیٰ، تو نے مجھے اتنا انعام کیا، اکرام کیا ہے، میں تیری نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں۔ اس بات کو ضرور انسان کہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکرر جگہ جگہ پر بار بار ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی طرف اشارہ کیا اور بار بار یاد دلایا کہ اللہ کی نعمت کا احساس کرو، یاد کرو اور شکر بجا لاؤ۔ نبیوں کی ایک نصیحت تھی، سارے پیغمبروں کی اپنی قوم کے لیے، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اے لوگوں اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنے انعامات کیے، کیا کیا نہیں دیا اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو۔ جنت کی غذا من سلوہ اللہ نے عنایت کی، اور چٹانوں سے اللہ تعالیٰ نے پانی بہا دیا، پینے کے لیے انتظام کر دیا۔ سب سے بڑھ کر فرعون کے ظلم سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی حفاظت کی، جو مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ ان نعمتوں کو احساس کرنے کا، یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر کیا۔ میرے بھائیوں، قرآن میں 2 سورت ہے جس میں اللہ رب العالمین بار بار نعمت کو یاد کرایا، احساس دلایا۔ سورۃ الرحمن ایک ہے اور سورۃ النحل ایک ہے۔ سورۃ الرحمن، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ 30 پر 1 مرتبہ جنات اور انسان سے سوال کرتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنات بتاؤ رحمان کی، رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورت کے آغاز ہی دیکھیے اللہ تعالیٰ احسانات کو یاد کراتا ہے۔ وہی رحمان ہے جس نے قرآن کو سکھایا، بولنا سکھایا، انسان کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیے، یہ کھجور کے باغات، یہ پھل اسی نے بنائے، اسی نے تمہیں عنایت کیے، یہ پیڑ پودے، یہ ساری اناج کی چیزیں اسی نے تمہیں مہیا کیے۔ دونوں سمندروں کے درمیان اس نے ایک
آڑ پیدا کر دیے، ان سمندروں سے تم بہت سے فائدے اٹھاتے ہو، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، اس طرح بہت ساری نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین بار بار یہ سوال کرتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جنوں بتاؤ اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے جنات کے سامنے یہ سورت پڑھ کے سنائی تو انہوں نے کہا لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، کتنا بہترین انہوں نے جواب دیا۔ یعنی نبی کہتے ہیں کہ اے میری امتوں، تم بھی اس سورت کے اس آیت کے جواب میں یہ پڑھا کرو لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی اے پروردگار تیری دی ہوئی نعمت کا ہم کسی بھی نعمت کو جھٹلاتے بھی نہیں، تیری نعمت کا ہم ناشکری بھی نہیں کرتے۔ یہ جواب دینے کا حکم دیا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے اس آیت پر۔ سورۃ النحل اس کا دوسرا نام سورۃ النعمت ہے۔ سبحان اللہ، پوری صورت اللہ تعالیٰ نے نعمت کو یاد دلایا، احساس دلایا کہ انسانوں ہم نے تم نے کیا کیا نعمتیں عطا کی، جو پوچھے وہ بھی دیا، جو نہیں پوچھے وہ بھی ہم نے تم کو عطا کیا۔ اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا، شہد کی مکھی پر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے شہد ایک تمہیں نعمت عطا کی ہے، فیہ شفاء للناس مختلف الوان، مختلف رنگ کے شہد تمہیں عنایت کیے، اس میں بہت سارے بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور جو دودھ تم پیتے ہو وہ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ تم مہیا کرتا ہے۔ کہا کہ جانوروں پر کیوں غور نہیں کرتے، نسقیکم مما فی بطونہا من بین فرث ودم لبنا خالصا، یہ جو دودھ نکلتا ہے جانوروں کے تھنوں سے، گوبر اور خون کے درمیان سے وہ دودھ نکلتا ہے اور اس کو تم نتھار کر تمہیں اللہ تعالیٰ میسر کرتا ہے، خالص وہ بہت مفید چیز تمہیں اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے۔ یہ دودھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عنایت کر رہا ہے، گھر کتنی بڑی نعمت ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے کہا کہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو گھر عنایت کیے تاکہ تم اس میں رہو۔ یقین مانے میں گھر کی قدر ان لوگوں کو پوچھو جو کرائے کے گھر میں رہتے ہوں یا جھوپڑیوں میں یا اسی طریقے سے پلیٹ فارم میں، سڑکوں میں، چبوتروں میں، جن کی راتیں گزرتی ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، سب کو وہ جھیلتے ہیں۔ ان لوگوں پر نظر رکھو، دیکھو، تبھی تمہیں احساس ہوگا کہ چھت کے نیچے گھر کے اندر تم رہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بہت بڑی نعمت عطا کیا۔ قرآن نے سورہ نحل میں اس کا ذکر کیا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اس زمانے میں ٹینٹ میں لوگ رہتے تھے، اللہ اس کو رکھ کر کہتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے ٹینٹ تمہارے لیے۔ آج دیکھیے سبحان اللہ کتنے عالیشان بنگلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے بڑے گھر عنایت کیے ہیں، ہم کو کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر افزا لانا ہے۔ تو سورۃ النحل میں ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے اللہ ہم کو احساس دلاتا ہے، اے میرے بندوں نعمت کا احساس کرو، رب کی نعمتوں کی قدر کرو۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے اس دنیا میں، وہ ہے اسلام کی نعمت، ہدایت کی نعمت، عقیدہ توحید کی نعمت۔ اتنے لاکھوں بلین ملین لوگوں میں اللہ تعالی ہم کو اسلام کی نعمت سے نوازا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو مسلمان بنایا، ہمیں ہدایت ایمان سے نعمت سے نوازا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے یہ۔ اسی لیے کہا قرآن نے الیوم اکملت لکم دینکم، عرفہ کے میدان میں جو آیت نازل کر کے اس نعمت کا احساس دلایا گیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہیں اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ میرے بھائیوں، مشرکین کے درمیان، اہل شرک کے درمیان عقیدہ توحید کی نعمت کو پانا یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ بدعتیوں کے درمیان سنت پر چلنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بدعت اور سنت، شرک اور توحید میں فرق کرنے کی جو صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جھوٹ اور سچ میں، امانت اور قیامت نے، ظلم اور عدل میں اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے کی جو صلاحیت دی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ واللہ ہدایت کی نعمت ہمارے نظروں کے سامنے کتنے لوگ رب کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے پیشانی جھکا دیتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کیے بغیر وہ لوگ تعویذوں میں، پلیدوں میں، تغروں میں، بندشوں میں بھروسہ کر کر سمجھتے ہیں وہی نفع کا مالک ہے، وہی نقصان کا مالک ہے۔ لیکن ایسے میں، ایسے اس فتنے کے دور میں، ایسے اہل شرک کے درمیان ہم لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں
ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اس اللہ کے لیے جس سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ جو ہم احساس کرتے ہیں اللہ جو ہم کو ہدایت عقید توحید کی نعمت عنایت کیا ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ نہ کرے اگر اللہ تعالی ہمیں شرک کے اس دلدل میں پھنسا دے، اللہ حفاظت کرے۔ سوچ کر دیکھو، امیجن کرو اس جگہ پر ہم بھی کسی مندر میں یا کسی مزار میں کسی قبر کے سامنے پیشانی جھکائے ہوتے، لیکن اللہ تعالی ہمیں چن لیا عقید توحید کے لیے۔ کتنی بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت عقید توحید کی نعمت۔ اس توحید کے نعمت کے بعد، ایمان کی نعمت کے بعد صحت و عافیت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی نعمت قرار دیا، صحت و عافیت کی نعمت عقید توحید کے بعد۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسے ہیں اکثر لوگ اس میں غفلت برتتے ہیں۔ کہا کہ الصحۃ والفراغ، صحت جب تک رہتی ہے، تندرستی رہتی، لوگ قدر نہیں کرتے۔ جب بیماری کیا آئی، ڈاکٹر نے کھانے پینے کی چیزیں روک دیے، منع کر دیے، تب پتہ چلتا ہے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غریب سے غریب کے انسان کو صحت دیا ہے تو بڑا دنیا کا خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ امیر سے امیر انسان بھی اے سی روم میں رہ کر بھی، بنگلوں میں رہ کر بھی، محلات میں رہ کر بھی اسے وہ چیز نصیب نہیں ہوئی، اور وہ امیر سے امیر انسان غریب کو دیکھ کر اشک کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کاش کہ مجھے صحت ملتی تو میں بھی یہ زندگی گزارتا، اور وہ مختصر غذا میں پوری زندگی گزارتا ہے بیماری کے آنے کے بعد۔ صحت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنے کی تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب صحت ہو تو ہی ہم لوگ بندگی کریں گے، صحت ہو تو ہی آدمی کام کاج کرے گا، کمائے گا، جمائے گا، لیکن صحت ہی نہیں تو کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک تھکا ماندہ انسان گھر واپس آتا ہے جسم تھکا ہوا اور پورے جسم چور چور، ایسے میں وہ رات کی نیند مکمل کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے چست ہو کر، فریش ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا کہ اللہ ہی جس نے تم کو نیند کی نعمت سے نوازا۔ اسی لیے دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی، سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو موت کے بعد دوبارہ زندگی عنایت کی، دوبارہ زندگی عطا کی۔ تو نیند رات کی مکمل کر کے پورے دن کا تھکان چور وہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فریش بنا دیتا ہے اور ایک گویا کہ وہ ایک اپنے آپ میں ایک چستی پاتا ہے، اور سارے تھکان، اس کے زخم اور اس کے جسم میں درد، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اسی نیند کو مکمل کرنے کے لیے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، بیچاروں کو رات بھر نیند نہیں آتی، لیکن وہی مزدور کولی کام کرنے والا جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اتنی میٹھی نیند پلیٹ فارم میں اسے آ جاتی ہے، اور اسے نرم نرم گرم گرم بستر میں بھی اس انسان کو نیند جیسی عظیم نعمت سے وہ محروم ہے، اور وہ دوا استعمال کرتا ہے نیند کے لیے۔ وہی ایک انسان جو کولی کا کام کرنے والا غریب سے غریب جھونپڑی میں رہ کر بہت سکون نیند راحت پا لیتا ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیند کی نعمت سے نوازا ہے، ہمیں اس کا کتنی شکر ادا کرنی چاہیے، کتنی قدر کرنی چاہیے۔ والدین کتنی بڑی نعمت ہیں، ماں باپ جن کے پاس ہوں واللہ بہت بڑی دولت۔ یوں سمجھو کہ ہم جنت سے قریب ہو رہے ہیں اگر ہماری زندگی میں ماں باپ موجود ہیں۔ ہم جنت کو پانے کا ایک بہترین موقع ہے، ماں باپ کی موجودگی ہمارے نظروں کے سامنے۔ چڑھتی جوانی میں جب ہم کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں، ایسے موقع پر ہمارے نظروں کے سامنے ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک بھی ہیں، تو واللہ یہ کہتا ہوں جنت کو پانے کا شارٹ کٹ راستہ ہے ماں باپ کی موجودگی، ان کی دعائیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔
ماں باپ کی خدمت سے اور ان کو راضی کر لینے سے واللہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی میں کتنی آفتیں آئی ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ سب کو ٹال دیتا ہے، بیماری سے حفاظت کرتا ہے، مصیبتوں سے بلاؤں سے ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے زندگی کو سکون راحت والی زندگی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ماں باپ کی موجودگی کو احساس کرو، کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے ماں باپ نہیں ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دن کے لیے یتیم خانے کو چلے جاؤ، یتیم خانے میں جا کر دیکھو، وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ماں باپ کی موجودگی کتنی بڑی نعمت ہے، کہ وہ چھوٹے بچے 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال، 5 سال کی بچی ماں کو کھو کر باپ کو کھو کر یتیم خانے میں اس کا داخلہ دلایا گیا ہے، یتیم خانوں میں ان کی رات دن کٹ رہی ہے، ان کے دل میں اس کا احساس ہے کہ امی ابا کی موجودگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہ نسل، یہ جنریشن ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، انہیں جواب دینا، انہیں گالی بکنا، انہیں ڈانٹنا، جھڑکنا اور ان کی ناقدری کرنا یہ آج عام سی عادت ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ کی نعمت کی اس قدر اس احساس کو اپنے دل میں رکھو اور سمجھو کہ ان کی جب تک موجودگی ہمارے لیے باعث رحمت ہے، بھلے سے وہ بیمار بھی کیوں نہ ہو، بستر میں لیٹے ہوئے کیوں نہ ہو، وہ چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، لیکن پھر بھی ان کی موجودگی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت کامیابی کی بات ہمارے لیے کہ جب ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں، ہمارا نام لے لے دعاؤں میں، ہمارا نام لے لے اپنی دعاؤں میں کہ اللہ ہمارے بچے کی حفاظت فرما، اللہ میرے بیٹے کی زندگی کو سنوار دے، اللہ میری بیٹی کی مستقبل کو روشن کر دے، اللہ اس کے نصیب کو اچھا رکھ۔ یہ دعائیں ہی رنگ لاتی ہیں، ان کی دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ کے فضل سے ہماری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ بھی ایک نعمت ہے، اس کا احساس کرو، قدر کرو۔ نیک بیوی اور نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہا کہ نیک بیوی دنیا کی سب سے بہترین نعمت ہے۔ کسی کو نیک بیوی نصیب ہو، سبحان اللہ، زندگی کے باہر کے جتنے ٹینشن کیوں نہ ہو، نیک بیوی کے چند بول، چند مسکراہٹیں سارے غموں کو، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور نیک اولاد، فرمبردار اولاد جو نرمی اختیار کرتے ہیں ماں باپ کے سامنے، یقین ماننے میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے دعا ہم کو سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا، ہمیں متقین کا امام بنا۔ تو ایک نیک بیوی حوصلہ دلانے والی، ساتھ دینے والی اور شوہر کے اس دکھ درد میں شریک ہو کر ہاتھ بٹانے والی، ہمت دلانے والی، زندگی کے بڑے سے بڑے چیلنجز کو فیس کر لیتا ہے نیک بیوی کی موجودگی کی وجہ سے۔ اگر بیوی نیک نہ ہو، ساری نعمت رکھ کر بھی زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، زندگی میں سکون ختم، ہمیشہ لڑائی جھگڑے ٹینشن والی زندگی۔ اولاد بگڑ جائے، ساری عزتیں مٹی میں مل جاتی ہے اور باپ چہرہ دکھانا بھی اسے میسر نہیں ہوتا معاشرے کے سامنے۔ اولاد کی اس بگڑی ہوئی حرکت کو سوچ کر، سن کر قوم والے، گاؤں والے، گلی والے تانا دیتے ہیں، تیرا بیٹا ایسا ہے، تیری بیٹی ایسی ہے، اور ماں باپ کو جیتے جی ان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتے ایسی اولاد۔ تو ایک نیک اولاد کی ہمیشہ دعا کرنا، اسی لیے کہا گیا کہ رب هب لی من الصالحین، شروع ہی سے دعا کرو کہ اللہ تو مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو نیک بیوی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی طریقے سے صالح اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ میں چند مثالیں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسے ہزاروں مثالیں ہیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرو بچپن سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمت عنایت کیا، واللہ کہتا ہوں آپ آنکھوں سے آنسو بہا دیں گے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار
گزار بندے بن جائیں گے. اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے لوگوں اللہ کی نعمت گننا چاہو گن نہیں سکتے. یقیناً ہمارے سر سجدے میں گر جائیں گے کہ رب تعالیٰ نے ہم کو کتنے انعامات سے نوازا. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم ہمیشہ شکایت کے زبان. زندگی میں جو ملی ہے اس کو بھول جاتے ہیں, جو نہیں ملی اس کو ہم بار بار کہتے ہیں اللہ میری زندگی ایسے کر دیا, اللہ میری لائف ایسے بدل دیا, میں نے وہ چیز مانگی مجھے وہ نہیں ملی. ایک دو تین نعمت سے محرومی رہی, اس چیز کو رکھ کر شکوے شکایت کے زبان. ہمیشہ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, اللہ حفاظت کرے, ان کی زبان میں ہمیشہ شکوے شکایتیں, ہمیشہ پریشانی غم ذکر کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں کتنی نعمتیں عطا کی. یقین مانے میں میرے بھائیوں ہم لوگ بڑے ناشکرے ہیں. وہ ہمارے بڑے لوگ تھے, بزرگ لوگ, سبحان اللہ, ایک دن کی سوکھی روٹی کھا کر بھی جب ان سے پوچھا جاتا تو کہتے تھے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. دل سے ان کی باتیں نکلتی تھی, دعائیں نکلتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم کو 3 کیا 4 5 مرتبہ وہی کھلاتا ہے اور گھر عطا کیا ہے, بھی بچے, ساری دولت, بزنس, بینک بیلنس, پراپرٹی, سب رہ کر بھی ہم ہمیشہ رونا روتے کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں یہ نہیں دیا, اللہ مجھے محروم کر دیا, اللہ میری دعا نہیں سنتا. نعوذ باللہ اللہ پر الزام لگاتے ہیں. یہی فرق ہے, وہ لوگ بڑے ہی نیک دل تھے, صاف دل تھے, اور وہ شکر کے کلمات ادا کرنے والے تھے. لیکن ہم نعمت پا کر بھی بڑے ناشکری ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے, یہ بھی نعمت ہے, شکر گزاری کرنا ہے. اللہ کسی کو نہ دے وہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہر چیز کا کھونا بھی بڑی نعمت ہے, بے فکری سے سونا بھی بڑی نعمت ہے. افلاس نے سخت موت آسان کر دی, بے فکری سے سونا بھی بڑی نعمت ہے. دولت کا نہ ہونا بھی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کو کون سی نعمت دینی ہے. اللہ تعالیٰ ڈیوائیڈ کر دیا, تقسیم کر دیا ہے. اللہ کسی کو عزت دی, کسی کو عہدہ دیا, کسی کو دولت دی. اللہ کسی کو صحت دی, کسی کو علم دیا, کسی کو اللہ رب العالمین نیک بیوی سے نوازا, کسی کو اولاد عطا کی. اللہ تجارت میں برکت دی, کسی کو زیادہ دیا, کسی کو درمیانی دیا, کسی کو کم دیا. جس کو بھی جس حالت میں رکھا ہے, ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور نعمت کا احساس ضرور کرنا چاہیے. جب یہ کیفیت ہے, واللہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں عافیت عطا کرے گا, خوشحال زندگی عطا کرے گا. اور یقین مانے میں کھاتے پیتے ہیں, فیملی کے درمیان خوشحال ہیں, یقین مانے میں بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صاحب نے کیا کہا؟ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو آدمی صبح امن سے گزارا اور اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور صحت والی زندگی ہے. کہا کہ اس کو دنیا کے خزانے دے دیے گئے. سوچنے کا انداز دیکھیے, یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے. اور یہ دعا ضرور پڑھتے رہیں. سبحان اللہ, جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے وہ ساری نعمت پا کر دعا کرتے رہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یعنی اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما, میں تیری ان نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا. نہ صرف مجھ پر, میرے ماں باپ پر بھی تو نے اللہ انعام کیا. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اللہ مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں ایسے عمل کروں جسے تو راضی ہو جائے. اللہ تو اپنی رحمت میں مجھے داخل فرما, تیرے نیک بندوں مجھے داخل فرما. میرے بھائیوں, ہم میں سے ہر ایک کو یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیے. ساری نعمت پا کر اللہ تعالیٰ سے یہ شکریہ کلمہ ادا کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ زبان سے بھی ہم شکریہ ادا کریں اور ہم اللہ رب العالمین کا اعضاء سے بھی شکریہ ادا کریں. اعضاء سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے. اللہ صحت دیا ہے, عافیت دیا ہے, پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے, کتنے بڑے ناشکر ہیں ہم. اللہ دولت سے نوازا ہے, سب کچھ کیا ہے, ہم غریبوں, مسکینوں, محتاجوں کی مدد نہیں کرتے. کتنی بڑی ناشکری ہماری زندگی میں. اعضاء سے شکر بجا لائیں, دل سے بھی شکر بجا لائیں. دل سے شکر بجا لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا دل میں احساس کرنا, یہ شکر بجا لانا ہے. زبانی شکر ادا کریں, بار بار کہیں اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہ ساری تعریف تیرے لیے, اللہ شکر سارے تیرے لیے. یہ ہونا چاہیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کے لیے اور تیرے شکر بجا لانے کے لیے تو میری مدد فرما. ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ
میں تیرے نعمت کا کیسے شکر بجا لاؤں؟ نہیں ادا ہو سکتا اللہ، اس لیے کہ شکر ادا کرنے کے جو کلمات ہیں وہ بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے۔ واللہ اللہ میں نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ شکر کے کلمات جو ادا کرتا ہوں زبان سے وہ بھی تیری دی ہوئی نعمت ہے، تو لہٰذا اللہ میں تیرے نعمت کا کیسے ادا کروں؟ میرے بھائیوں، پیغمبروں کی زندگی، صحابہ نبیوں کی زندگی پڑھتے ہیں، وہ شکر گزار بندے تھے، لیکن ہماری زندگی ناشکری زندگی، شکوے شکایت والی زندگی کی ہم لوگوں کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس کرنا ہے، اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے گا، جو شکر بجا لائے گا اللہ نعمت کی حفاظت بھی کرے گا، اور نہ صرف حفاظت بلکہ اس نعمت کو اللہ بہت دن تک، برسوں تک اللہ باقی رکھے گا۔ یقین معنی میں جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ ان نعمتوں کو ان کے بچوں تک بھی منتقل کرتا ہے، نہ صرف بچے، نواسے، پوتے، پڑ پوتے، سارے لوگ بھی نعمت کو پاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی دعا کرو، اللہ جیسے تو ہم کو خوشحال زندگی عطا کیا، اللہ ہمارے بچوں کو بھی تو خوشحال زندگی عطا فرما۔ اللہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کو کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ ہمارے بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، اللہ تو بھی ان کو نعمت عطا فرما۔ یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب ہم اللہ کی نعمت کے احساس کریں گے، قدر کریں گے اور شکر بجا لائیں گے، تبھی یہ ساری چیزیں ہوگی۔ اور یہ بھی دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت کے چھن جانے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ارے بھائی، اگر کسی کو نعمت شروع سے نہ ملے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن نعمت دے کر چھین لی جائے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں ایک وقت کیا بزنس تھی، کیا تجارت تھی، ساری نعمتیں چھین لی گئی اور ان کو اس کی تکلیف معلوم ہے کہ وہ ساری چیزوں کو کھوئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے میں کہتا ہوں کہ جب تک ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمت، کوئی بھی نعمت کیوں نہ ہو، اس نعمت کو ہم اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کی قدر کریں، شکر بجا لائیں، دعا کرتے رہیں، اللہ تو نعمت دے کر مت چھیننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ رب کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رب کی دی ہوئی نعمت کی قدر کرنے اور شکر بجا لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی لوگ پریشان ہیں، تکلیفوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو دور فرمائے۔ جو مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو آسان فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو کشادہ فرمائے۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ انتقال ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، موت آئے ایمان پر آئے، اسلام پر آئے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ کلمہ لا الہ الا اللہ جاری فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برفع برب حلیم۔